بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشورہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے رائے لی، مشورہ لیا، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو کوئی بھی اہم کام ہے اس حوالے سے آپ صحابہ سے مشورہ لیا کریں۔ تو مشورہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو بندہ مشورہ کرتا ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پورا بے وقوف ہے، ایک آدمی آدھا عقل مند اور آدھا بے وقوف ہے، اور ایک آدمی پورا عقل مند ہے۔ پورا بے وقوف کون ہے؟ کہ جو کام ذہن میں آیا فوراً کرنا شروع کر دیا، نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ اس کے حوالے سے سوچ بچار کی، کچھ بھی نہیں کیا، بس فوراً جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، تو ایسا آدمی بے وقوف ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو آدھا عقل مند اور آدھا بے وقوف ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو دوسروں سے مشورہ تو لیتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتا اپنی مرضی ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو مشورہ تو مشورہ کرتا ہے اور اس مشورے کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پورا عقل مند ہے۔ تو مشورہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، خاص طور پر اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس لیے بھائی مشورہ جو ہے یہ لازمی کرنا چاہیے، مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو بندہ مشورہ کرتا ہے وہ بندہ نقصان نہیں اٹھاتا، اس کے نقصان اٹھانے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مشورہ کس کام میں لیا جائے۔ تو بھئی ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام کہ جس میں اللہ کا حکم ہے اس میں مشورہ لینا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اب نماز کا وقت ہے تو آپ کہنے جی میں ابو جی سے مشورہ کر کے آتا ہوں پھر میں نماز پڑھوں گا۔ یا حج آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو فلاں سے مشورہ کر لوں تو پھر میں حج کروں گا ورنہ میں حج نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کے جو اوامر ہیں، جو انسان کے اوپر فرض ہیں، ان میں دوسرے سے مشورہ لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں، مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو فوراً کریں۔ رمضان کا روزہ ہے، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، بس اللہ نے صحت تندرستی دی ہے تو آپ روزہ رکھیں، اس میں مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی فطرت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے تو اب آپ کہیں جی نہیں جی میں تو اپنی اہلیہ محترمہ سے مشورہ کر کے آؤں گا پھر میں آ کر جو ہے وہ کھانا کھاؤں گا، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ یا جو ہے وہ پیشاب کی حاجت آئی ہے تو کہ نہیں میں نا پہلے اپنی امی سے مشورہ کر لوں کہ میں پیشاب کروں یا نہ کروں، یا اپنے ابو سے مشورہ کر لوں کہ پیشاب کروں یا نہ کروں، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ یہ جو کام انسان کی فطرت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یا بعض بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں تو ان میں بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور پھر ان میں نفع اور نقصان کا خطرہ ہے، ان کاموں میں نفع اور نقصان کا خطرہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ کاروبار کریں نہ کریں اس حوالے سے آپ مشورہ کریں، ٹھیک ہے۔ یا آپ مکان بنانا چاہتے ہیں تو آپ مکان کیسے بنائیں، کس طریقے سے بنائیں، اس حوالے سے آپ مشورہ کریں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام جس میں نفع نقصان کا خطرہ ہو اور وہ کام بھی اہم ہو اس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات کہ مشورہ کس سے لیں، تو بھئی مشورہ جو ہے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو اس سے مشورہ کریں۔ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا، ورنہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ حسد میں بغض میں آ کر یا اپنے جو ہے وہ تقابل میں آ کر جو ہے وہ غلط مشورے دے دیتے ہیں۔ تو مشورہ آپ ایسے بندے سے لیں جس میں خوف خدا ہے اور وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔
جو آپ کا دشمن ہے یا جس بندے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ بندہ نقصان دہ ہے یا یہ بندہ شرارتی ہے یا یہ بندہ غلط بات کرے گا، تو ایسے بندے سے دور رہیں، وہ آپ کو بہت بڑے نقصان کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مشورہ ایسے بندے سے لیں جو صاحب رائے ہے۔ صاحب رائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رائے دینے کا پتہ ہے، طریقہ آتا ہے اس کو رائے دینے کا کہ اس طریقے سے رائے دی جا سکتی ہے۔ کسی بیوقوف پاگل سے مشورہ نہیں ہوتا، صاحب رائے بندے سے، جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، اس سے مشورہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح صاحب فن سے، آپ جس چیز کے بارے میں مشورہ لے رہے ہیں وہ اس چیز کا ماہر ہو، ماہر فن ہو، آپ اس سے مشورہ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے مکان بنانا ہے، تو اب آپ اس کا جو متعلقہ بندہ ہے، جو راجگیر ہے یا آرکیٹیکٹ ہے، جو اس فن کو سمجھتا ہے، آپ اس سے مشورہ کریں۔ آپ مکان بنانے کے لیے اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کو مکان بنانے کا طریقہ یا مکان بنانے کو اس میں کتنا مٹیریل لگے گا، اس میں آپ کی کتنی مزدوری لگے گی، اس میں آپ کے کتنے اخراجات ہوں گے، یہ چیزیں آپ کو ڈاکٹر نہیں بتا سکتا۔ اور اگر آپ کو بخار ہے یا خدا نخواستہ جو ہے وہ الرجی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ کسی پلمبر کے پاس چلے جائیں گے نا کہ جناب مجھے بخار ہے تو بتائیں کہ میں کیا کروں، تو بھئی پلمبر تو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو اگر گھر میں پانی کی وائرنگ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو بتائے گا یار آپ کو اتنا پائپ اتنے فٹ اس جگہ پہ چاہیے اور اتنا اس جگہ پہ چاہیے، یہاں پر موٹر پمپ لگے گا اور یہاں پر ٹینکی لگے گی۔ وہ آپ کو یہ تو نہیں بتائے گا کہ آپ بخار میں فلاں دوا استعمال کرو یا آپ جو ہے وہ الرجی میں فلاں دوا استعمال کرو، تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے، پلمبر کا کام نہیں ہے۔ تو جو صاحب فن ہے اس سے مشورہ کریں، جو صاحب فن نہیں ہے اس کے پاس مشورے کے لیے نہ جائیں، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ جو ہے نا یہ فری میں نہیں دینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ فری میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی جاتے جاتے مشورہ نہ دے دیں۔ یہ ہماری پاکستانی قوم کی ایک عادت ہے کہ ہم کسی کو کسی بھی کام کے اندر ملوث دیکھتے ہیں، کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے، ہم فوراً اس کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں، یا تم ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یا تم یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو۔ تو ایسے جو ہے نا مفت مشورہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے خود بخود ہی اٹھ کے مشورہ دینے کی طرف بندہ چل پڑے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مشورہ اگر کوئی مانگے پھر مشورہ دیا جائے، اگر کوئی مشورہ نہیں مانگتا تو بغیر مانگے کسی کو مشورہ نہ دیں۔ یہ چند ایک باتیں ہیں جو کچھ انفرادی مشورے کے حوالے سے تھیں۔ باقی کچھ کام یا معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، جو 2 4 8 10 15 20 لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ مل کر جو ہے وہ مطلب کرتے ہیں، تو اس میں کافی سارے لوگوں کی رائے کا آنا، ان کے مشورے کا آنا ضروری ہے۔ تو اس کے بھی کچھ آداب جو ہیں وہ ذہن نشین فرما لیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ مشورہ کرنے سے پہلے ایک بندے کو جو ہے وہ ہیڈ مقرر کر لیں، جو فیصلہ کرے گا اور ایسے جج اس بندے کو مقرر کریں جو آپ میں سب سے زیادہ اچھا اور عقل مند ہے اور جو سب کا خیر خواہ ہے، جو اپنی خود غرضی کو سامنے نہیں رکھتا، ایسے بندے کو اپنا ہیڈ مقرر کریں۔ اور اس کے بعد پھر مشورہ ہیڈ لے سب سے، اور ہر بندہ مشورہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرے مشورے میں خیر کو شامل فرما لے اور میرے مشورے کے شر سے مجھے بھی اور سب کو محفوظ فرما لے۔ یہ پہلے اپنے دل میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد پھر جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنی رائے کے مطابق آپ وہ مشورہ دیں، اپنی رائے کے مطابق جس میں سب کی بھلائی اور سب کی خیر ہے وہ مشورہ دیں، اپنی غرض کو یا اپنے مقاصد کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح مشورہ دیتے ہوئے اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیں کہ مشورے کا مطلب صرف مشورہ ہے، مشورے کا مطلب آرڈر نہیں ہے کہ میں جو بات کروں تو وہی مانی جائے، اور اگر میری بات نہ مانی جائے گی تو اس میں میری توہین اور ہتک ہے، تو یہ بات ذہن میں نہ رکھیں۔ صرف اتنا ذہن نشین فرمائیں کہ بھئی میں نے مشورہ دینا ہے، آگے اگر امیر مجلس کی سمجھ میں میری بات آ گئی اس کے مطابق فیصلہ دے دے گا، اگر نہیں آئے گی تو نہیں دے گا۔ صرف مشورے کی حد تک ہو، آرڈر کی حد تک نہ ہو۔
اور پھر اس کو اپنی، اگر آپ کے مشورے کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو اپنی توہین اور اپنی حد کے عزت نہ سمجھیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو مشورے کے حوالے سے میرے ذہن میں تھیں، آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میرے لیے دعا کر دیا کریں اور ان باتوں کو آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔